بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیدرآباد کا شمار ان صدیوں پرانے شہر میں ہوتا ہے۔ یہ شہر ہمیشہ علم و ادب، فن و ثقافت، سماجی و سیاسی سرگرمیوں اور تعمیر و ترقی کا گہوارہ رہا ہے۔ اس شہر کی مٹی میں جہاں محبتوں کی خوشبو رچی بسی ہے، وہیں بغاوت کے لہراتے پرچم بھی ملتے ہیں۔ اس شہر میں قدیم عمارتوں کو ملیح میٹ کرنے کا جنون بھی ہے اور فن تعمیر کے حامل شاندار عمارتوں کو محفوظ رکھنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ یہ 1759 کا ذکر ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے چھوٹی بڑی بستیوں میں زندگی معمول پر تھی۔ ہاری اپنی فصلوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ پرندے درختوں کی شاخوں پر اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ پہاڑوں اور صحراؤں کی مختلف سمتوں میں قافلے رواں دواں تھے۔ محبت کے گیتوں سے فضا گونج رہی تھی کہ اچانک زمین میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک زبردست زلزلہ آ گیا، جس کے نتیجے میں ہمالیہ کی کوکھ سے جنم لینے والا شیر دریا دریائے سندھ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تیار فصلیں سیلاب میں ڈوب گئیں، قافلے اپنا راستہ بھول گئے، آبادیاں متاثر ہوئیں۔ اس زلزلے سے قبل کلوڑا حکمراں اپنی حکومت کا محفوظ پایہ تخت تلاش کرنے کی جستجو میں شاہ پور، الہ آباد، خداباد سمیت دیگر علاقے آباد کر چکے تھے۔ انہیں اس زلزلے کے بعد دوبارہ محفوظ مقام کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی تلاش نے انہیں کھیرتھر پہاڑی سلسلے کی ایک ٹکری پر واقع نہرون کوٹ پہنچا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ چنانچہ قلعے کی ازسر نو تزئین و آرائش کرائی گئی اور اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ حیدرآباد کو تالپور دور حکومت میں وسعت ملی، پیڑ پاڑے محلے بسائے گئے، مگر اسی دوران تالپوروں اور انگریزوں کے مابین میانی کے مقام پر معرکہ ہوا، جس کے بنا پر حیدرآباد یونین جیک پرچم کے زیر نگیں آ گیا۔ یہ سن 1808 ہے۔ شہر کی آبادی محض 15,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ دھول اڑاتے راستے ہیں، بے ترتیب گھاس پھوس سے بنی جھونپڑیاں، کہیں کچی مٹی سے لیے مکانات، زمین پر رکھی اشیاء خورد و نوش کی خرید و فروخت ہونے والے اس شہر کی اصل شناخت یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور سرمئی شامیں تھیں۔ انگریزوں کی سندھ میں آمد اور حیدرآباد میں ان کی خصوصی دلچسپی کے سبب اس شہر نے رہن سہن کا نیا روپ دھارا، لیکن اس روپ کو بڑھانے میں انگریزوں نے مقامی ہندوؤں کو خصوصی مراعات، خطابات، القابات، جائیدادوں یا اثاثوں سے نوازا۔ چنانچہ ان کچے مکانات کی جگہ راجستھانی پتھروں سے خوبصورت پرشکوہ محل تعمیر ہونے لگے، تو کہیں سرمایہ یا موقع کی کمی کے سبب سرخ اینٹوں کی مدد سے حویلی نما مکانات بنائے جانے لگے۔ بازاروں کی رونق میں اضافے اور لوگوں میں وقت کا احساس اجاگر کرانے کے لیے کہیں بڑے شہروں کے بازاروں کے آغاز، وسعت اور اختتام پر جا بجا کلاک ٹاورز تعمیر کرائے گئے۔ ان میں گوتھک طرز تعمیر اور تتلی کی شکل کا حامل حیدرآباد میونسپلٹی کے پہلے صدر ناول رائے کے نام سے منسوب ناول رائے مارکیٹ کلاک ٹاور بھی شامل ہے۔ سرخ اینٹوں اور راجستھانی پتھروں سے یہ عمارت تالپور دور حکومت میں جیسلمیر سے حیدرآباد آنے والے سنگ تراشوں نے اس کی تعمیر کا آغاز 1911 میں کیا اور 6 سال میں 1,38,000 روپے کی لاگت سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کلاک ٹاورز کی اونچائی 83 فٹ اور چوڑائی 492 گز اراضی پر محیط ہے۔ بازار کی گزرگاہ کے عین اوپر ٹاور میں 3 بڑے کمرے ہیں، جن میں داخل ہونے کے لیے مشرق اور مغرب کی سمت سیڑھیاں ہیں، جبکہ کمروں کی کھڑکیاں شمال اور جنوب کی سمت کھلتی ہیں۔ درمیانی کمرے سے ہی غلام گردش بالائی کمرے میں جاتی، جہاں عمارت کے چاروں گھڑیال لگے ہوئے تھے اور انتہائی وزنی کانسی کا بنا گھنٹا از خود ہر 1 گھنٹے بعد اتنے زور سے بجتا کہ اس کی آواز میلوں دور سنائی دیتی تھی۔ اس گھنٹے کی آواز سے نہ صرف شہریوں کو اپنے قیمتی وقت کے گزرنے کا احساس رہتا تھا، بلکہ ان کے روزمرہ کے معمولات زندگی بھی اس گھنٹا گھر سے جڑے ہوئے تھے۔ گھنٹا کی گھڑیوں کا پورا نظام چین نما چابی سے مشروط تھا اور اسے چابی دینے کے لیے حیدرآباد میونسپلٹی نے ایک ملازم رکھا تھا، جسے 50 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہ اسامی اب بھی ریکارڈ پر موجود ہے، مگر 80 کی دہائی میں نہ تو ملازم رہا اور نہ ہی اس گھنٹا گھر کا
شاندار حسن برقرار رہا۔ بالائی کمروں تک جانے والی لکڑی کی سیڑھی یا کمرے جن میں مکڑی نے اپنے جالے بنا لیے تھے، کبوتروں نے اس قدر بیٹ کی تھی کہ پورا اندرونی ماحول کفن زدہ ہو گیا تھا۔ وہی ٹوٹی پوٹی ساگوان کی لکڑی کی کھڑکیاں اور دیوار پر پڑنے والی دراڑیں جو متعلقہ اداروں کی نااہلی پر نمایاں تھی۔ طرفہ تماشا یہ کہ جو عمارت ہمیشہ حیدرآباد کی شناخت رہی، اس کی دم توڑتی سانسوں کی بحالی کے بجائے اسے ایک کونسلر کے دفتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد ازاں حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں قائم بلدیہ حیدرآباد کے چنگی ناکوں سے وصول کی جانے والی رقم اور دفتری امور کے انجام دہی کے لیے یہاں محکمہ آبٹرائے کا مرکزی دفتر قائم کر دیا گیا، لیکن بعد ازاں بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی انتظامیہ نے بعض وجوہ کے بنا پر اسے ختم کر دیا اور دفتر بھی خالی کرا لیا۔ پھر ہوا یوں کہ اس گھنٹہ گھر کی مشینری وقت پر چابی نہ دیے جانے اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے بنا پر کارآمد نہیں رہی۔ قیمتی اور نایاب گھڑی کو درست کرانے کی آڑ میں نکال کر نہ جانے کہاں گم کر دی گئی، جس کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ ابھی شہریوں خصوصاً نوادرات سے محبت رکھنے والے افراد کا یہ دکھ کم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے کاسی کا بھاری بھرکم گھنٹہ بھی رات کی تاریکی میں اتار کر غائب کر دیا گیا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا اور نیول رائے مارکیٹ کلاک ٹاور سمیت حیدرآباد کی قدیم تاریخی عمارتوں سے قیمتی نوادرات چوری ہوتے رہے۔ واضح رہے کہ حیدرآباد میں اب تک اس با اثر اور منتظم گروہ کا انکشاف نہیں ہوا، نہ ہی وہ آج تک قانون کی گرفت میں آ سکے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے نظام کے تحت حیدرآباد ضلعی حکومت کے ناظم اعلیٰ نے مارکیٹ کلاک ٹاور کی تزئین و آرائش کرائی، جس پر مجموعی طور پر 5 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ دروازوں پر روغنی رنگ اور روغن اور دراڑوں کو درکار تعمیراتی مرکب یعنی چونا، کتھا، دالیں اور دیگر اشیاء کے بجائے سیمنٹ کے استعمال کو ضروری سمجھا گیا۔ بیرونی دیواروں پر رنگ کرنے کے لیے خاص رنگ کے بجائے مقامی طور پر تیار کردہ اخروٹ پاؤڈر سے بنا رنگ کرایا گیا۔ قدیم گھڑی کو شہریوں کے ذہنوں سے محو کرنے کے لیے جدید الیکٹرانک گھڑیاں مختلف سمتوں میں لگائی گئی تھیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر سمت گھڑی کا وقت دوسری گھڑی سے مختلف رہا۔ اس گھڑی کا بھی وہی حشر ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ گھڑی کا اچانک الیکٹرانک نظام خراب ہو گیا، جسے تاحال درست نہیں کرایا جا سکا، حتیٰ کہ حیدرآباد کی شناخت اور ثقافتی ورثے کی حامل اس عمارت کے نیچے دونوں سمتوں میں بیٹھے ہوئے جوتے پالش کرنے والوں نے اس کی دیواروں میں کیلیں ٹھونکی ہوئی ہیں، گویا اس عمارت کے تابوت میں کیلیں ہیں، جس کا وجود بے حسی، نااہلی اور لوٹ مار کے سبب لاش کے مانند ہے۔ جب یہ گھنٹہ گھر نیا نیا بنا تھا تو اس کے گرد و نواح میں گوشت سبزی کی مارکیٹیں، حسین طرز کے مکانات اور محل بھی بنائے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قدیم عمارتوں کو توڑنے اور محکمے رقم بٹورنے کے بجائے ورثے کی تحفظ کو یقینی اور تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی جائے، تاکہ حیدرآباد میں سیاحت کو فروغ اور سماجی معاشی سرگرمیوں میں نمایاں تبدیلی آ سکے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔